شیخ صاحب، بچے کے جو شرعی احکام ہیں نو مولود کے، ان میں سب سے پہلے جو کام کیا جاتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ تو اسلام میں یہ اذان کا کیا تصور ہے اور اس کے تعلق سے کوئی کیا شرعی رہنمائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو نو مولود کے کان میں اذان کی بات ہے، پہلی بات یہ کہ اس کی تمام روایتیں ضعیف ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس میں جو اقامت والی ہیں وہ تو بالکل ہی کمزور ہیں، اور جو اذان والی ہیں ان کو البانی صاحب نے کسی حد تک قابل عمل قرار دیا ہے ان کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے۔ صحیح۔ تو ٹھیک ہے، آپ بچہ کو پکڑیں اور اذان بول دیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے، وہ ان کے کان میں بھی چلی جائے گی۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کان میں منہ کریں یا دوسرے کان میں منہ کریں، بس بچے کو پکڑ کے اذان بول دیں اور اس کے کانوں میں چلی جائے گی۔ بعض لوگ کاغذ کا باجا سا بنا کر تو اس کے کان نہیں، کے ساتھ وہ ضروری نہیں ہے، تکلف ہے۔ بنیادی طور پر اگر کسی نے اذان نہیں کہی تو یہ کوئی اسلام کی بہت بڑی وائلیشن نہیں ہے، صحیح۔ پہلی بات تو یہ۔ اور اگر ان کمزور روایتوں کی وہ حیثیت کسی حد تک مان کر اگر کوئی اذان کہتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اقامت والی روایت بالکل ہی علماء نے قبول نہیں کی ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ اذان ایک کان میں ہے یا دونوں کانوں میں؟ میں نے عرض کر دیا نا، جب اس نے اذان پڑھ دی دونوں میں چلی گئی۔ اچھا، اذان کے تعلق سے لوگوں کے ہاں بعض تصورات پائے جاتے ہیں۔ مطلب ایک تصور یہ ہے کہ ہم نے اذان دے کر بچے کو مسلمان کر لیا ہے، یہ تصور سوچ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ دو تصور ہیں اس میں، ایک ختنے کا اور ایک اذان کا، بولے اس سے بچہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے سچا۔ مجھے کسی کا فون آیا کہ میرا بھائی برطانیہ سے آ رہا ہے اور پاکستان، اور راستے میں عمرہ کرتے ہوئے آنا چاہ رہا ہے۔ تو اچھی بات ہے کہا، لیکن برطانیہ کے قانون کے مطابق 2 سال سے پہلے ختنہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ تو اس کا نومولود بچہ 2 سال سے کم کا ہے اور اس کا ختنہ نہیں ہے، تو کیا وہ حرم میں جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو تصور یہ ہے کہ ختنہ نہیں ہوا تو وہ کافر ہے، تو کافر حرم میں جا نہیں سکتا۔ تو مجھے ہنسی آ گئی، میں نے اس کو کہا کہ اس کے باپ کی داڑھی ہے؟ کہتے داڑھی تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر باپ جا سکتا ہے تو بچہ کیوں نہیں جا سکتا؟ صحیح۔ تو وہ حیران ہو گیا کہ کہاں داڑھی کہاں ختنہ۔ تو میں نے کہا بھائی کہاں نہیں ہے، ایک یہ حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت کا تقاضا ہیں، اسی میں داڑھی ہے، اسی میں مجھے کاٹنا ہے، اور باقی جو بال ہیں وہ، اور اسی میں ہی ختنہ ہے۔ ایک کو پکڑ کے تم نے کفر اسلام کا مسئلہ بنا دیا ہے، اور دوسرا کو روزانہ چھیلتے ہو اور تمہیں اس پر کوئی ملامت بھی نہیں ہوتی ہے، جبکہ وہ ایک ہی حدیث میں۔ پھر بعد میں داڑھی کے بارے میں مزید تاکیدیں بھی ہیں اور ختنے کے بارے میں مزید تاکیدیں بھی نہیں ہیں۔ صحیح۔ اور اس کو پھر آپ نے چڑھا کر اوپر کر دیا، اور یہ اس کو روزانہ چھیلتے ہو اور کبھی ملامت نہیں ہوئی۔ اور وہ جو اذان والی بات ہے، یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے مسلمان ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کے بغیر بھی فطرت پر ہی ہے۔